الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شور افاق تصنیف مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ ہم اس کا جو آخری دفتر ہے، دفتر چین، اس کا یہ ابتدا کر رہے ہیں۔ معارف سے بھرا ہوا یہ مطلب مثنوی شریف، یہ بہت آسان طریقے سے بہت مشکل مضامین کو بیان کرنے والی کتاب ہے، اور وہ بھی نظم کی صورت میں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرت کے قلب پر جو واردات ہوئی ہیں ان کو حضرت نے ہم تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ مطلب جو ہے وہ بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حیات دل حسام الدین بسے، میل ما جوشت بقسم ساد سے، گشت از جذب چتو علامہ یہ، در جہاں گردہ حسامی نامہ یہ، پیشکش باری رضایت می کشم، در تمامی مثنوی قسم ششم، پیشکش میں آرمت اے مانوی، قسم سادس در تمام مثنوی، شش جہت را نور تہذین شش صحف، کہ یطوف حولہم من لن یطف۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت کا خلیفہ ہے حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ چل پائی، لیکن حضرت ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے جیسے وہ ان کا شیخ۔ یعنی اس کے بارے میں جو عارفین ہے وہ ایک بات کرتے ہیں کہ حضرت مولانا بطور اتنے فنا ہو چکے تھے، اتنے فانی ہو چکے تھے کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن مطلب ظاہر اپنے خلیفہ میں اپنے شیخ کا رنگ پا رہے تھے تو اس پہ عاشق ہو گئے۔ اپنے خلیفہ میں اپنے شیخ کا رنگ چونکہ دیکھ رہے تھے تو اس پہ عاشق ہو گئے۔ اس وجہ سے حضرت اس کے ایسی قدر کرتے تھے جیسے کہ اپنے شیخ کی قدر کرتے۔ تو یہ بھی بات ہے۔ اے مولانا حسام الدین، یہ اپنے خلیفہ کو کہہ رہے ہیں، جو کہ دل کی زندگی کے باعث ہیں، مثنوی شریف کے چھٹے دفتر لکھنے کی میری خواہش بہت جوش مار رہی ہے، اور جوش کی وجہ کہ آپ جیسے فاضل و علامہ کی کش قلبی سے یہ حسامی نامہ تعلیف ہو اور مقبول عام ہو کر سارے جام میں شائم ہو گیا، تو اس سے خواہش ہوئی کہ اسے مقبول مفید تعریف سلسلہ جاری رہے، کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے مثنوی شریف کی تکمیل میں چھٹا دفتر مرتب کر کے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیشکش میں آرمت اے مانوی، قسم سعادت در تمام مثنوی، اے صاحب حقیقت، میں مثنوی کی تکمیل میں چھٹا دفتر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ شجاعت را نور دہزین شش تحف، کہ یطوف حولہم من لم یطف۔ تم ان 6 دفتروں سے عالم کی 6 طرفوں کو منور کر دو، تاکہ جس شخص نے اب تک اس کا شعور اختیار نہیں کیا وہ بھی اختیار کر لے۔ اوپر نیچے بائیں بائیں آگے پیچھے 6 طرف، مطلب تم اس کتاب کو تمام عالم میں شائع کرا دو، یا اپنے قرب جوار میں اس کے مضامین کی اشاعت کر دو، خود اس کی برکت سے تمام عالم منور ہو جائے گا۔ طواف کے معنی ہے ارادے ارد چکر لگانا، چنانچہ کہتے ہیں طوف حول الکعبہ، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے۔ یہاں طواف سے مجازن توجہ، التفات، شغل، دلچسپی مراد ہے، جس طرح فارسی میں بھی تنیدن اور گرد برگردیدن کے معنی توجہ الطاف کے معنی آتے ہیں، یعنی یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ خانہ کعبہ کسی اور چیز کا طواف بغرض قربت کرنا، جیسے کہ مبتدین میں طواف قبور مروج ہے، حرام ہے۔ ایک شاعر صاحب کو کیا سوجی کہ طواف ایدن وغیرت کردن مراد لے کر جس کی سند و قاموس سے پیش کرتے ہیں، یہ ترجمہ کہ طواف کنت گرد آں کسے کہ غایت نہ کردہ، کسے کہ پاک است از اناس بشریت، وفی ما فی لا یخفى علی النبی۔ آگے شاعر کشش جات و شش دفتر میں عدد الخصوص کا ذکر اتفاقاً آ گیا، ورنہ اس کا معاملہ اس سے بلند تر ہے۔
عشق رابا پنج و پاش اشکار نیست، مقصدی او جز کے جذبے یار نیست. عشق کو 5 اور 6 وغیرہ گنتی سے کوئی سروکار نہیں. اس کا مقصد یار کو اپنی طرف توجہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یعنی مثنوی سے مضامین عشقیہ کا بیان مقصود ہے. اس کے لیے کسی عدد معین کی خصوصیت نہیں. 5 دفتر ہوتے تو تب بھی یہ مقصود حاصل تھا، 4 رہتے تو بھی یہی بات تھی، 7 ہو جائیں تو بھی یہی بات ہوگی. بوک فی ما بود دستوری رسد، راز بائی گفتنی گفتہ شود. تام چھٹے دفتر کی تعریف خارج مسئلہ نہیں، شاید اس اگلے یعنی چھٹے دفتر کی تعریف میں عالم غیب سے کچھ اجازت بیان اسرار کی پہنچ جائے اور اس اجازت کی بدولت بہت سے کہنے کی قابل راز بات بیان ہو جائے. بابا یعنی کان بود نزدیک تر زی کنایاتی دقیقی مستتر. وہ اسرار ایسے واضح بیان کے ساتھ معرض اظہار میں آ جائے اور جو ان باریک و مخفی اشارات کے بنسبت زیادہ قریب بفہم ہو، جن کا استعمال عموماً پچھلے دفاتر میں ہوا ہے. یعنی ترجمہ از تقدیر پر ہے کہ ذہن کنایات میں کلمہ از بمانی من تفصیلی کا کما فی القریب، اور اگر یہ کلمہ با قرار پائے جیسے دل بستگی از سنبلے شکل پوشت دوارد ہے، جیسے عربی کلمہ من مرادف با جاتا ہے کما فی قولی تعالی انظرون من طرف خفیہ. مسئلہ یہ کہ جب مسئلے کے مضامین عام فہم ہوں گے، ان کے افادہ کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہوگا. دوسرے ترجمہ کی صورت میں معافی مطالب کے اخفاء و کتمان سے مقصود ہے کہ نہ لوگ ان سے آگاہ نہ ہونے پائے. راز جزبہ راز دانا بار نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. ہر چند کے راز کی بات سوائے رازدان کے اور کسی سے کہنے مناسب نہیں ہے، کیونکہ منکر کے کان میں کوئی راز کی بات راز ہی نہیں ہے، بلکہ ایک فضول سی بات ہے. لیک دعوت وار دست تذکر دے گا اور با قبول ہو نہ قبول ہو را چکار. مگر تاہم نیک بات کی طرف مخلوق کو دعوت دینا حق تعالیٰ کی طرف سے وار دے، اس شخص کو جو دعوت دے مخلوق کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا سروکار ہے. سبحان اللہ. یعنی مطلب اوپر کے مطلب میں ترجمہ شعر کی 2 صورتیں بیان ہوئی. بعد کے 2 شروع کا ترجمہ پہلے صورت سے مربوط ہے. یعنی اگر تم کہو کہ اسرار کو صاف و نمایاں طور پر ظاہر کرنے میں کیا میں یہ کباہت ہے کہ بہت سے لوگ سن لیں گے، ان کا انکار کریں گے، تو اس کا جواب ہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ابیراس کو عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے پیغمبر تم کو جس بات کا حکم دیا وہ اشراف بیان کرو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. پس اگر وہ اسلام لے تو بے شک ہدایت پہ، اگر منہ موڑے تو پیغمبر تم پر تو بس حکم الہی کا پہنچا دینا ہے. دوسرے ترجمہ کی تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ اسراری باتوں کو ہم رمز و کنایہ کے پردے میں اس لیے مخفی رکھنا چاہتے ہیں کہ راز کی بات صریحاً رازدان سے ہی کہنے مناسب ہے، منکر سے کہنی فضول ہے. ہمارے کا سنا کس تک ان باتوں کو پہنچانا ہی پڑتا ہے. چنانچہ حق تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کلام تم پر نازل کیا ان کو لوگوں تک پہنچا دوں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغَ. پس اگر وہ روگردانی کرے تو ہم نے تم کو لوگوں پر داروغ بنا کر نہیں بھیجا، تمہارے ذمہ حکم الہی کفار کو پہنچانا ہے. یعنی انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے پہنچانے کا، اس کے بعد ہدایت کر دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. اگر کوئی چاہتا نہ ہو تو اس کو کیا ہدایت ملے گی. نوح نے حسد سال دعوت میں نمود، دم بدم انکار قومش میں فزود. جیسے نوح علیہ السلام کچھ اوپر 900 سال تک دعوت کرتے رہے، مگر دم بدم ان کی قوم کا انکار بڑھتا گیا. نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنے قوم کے اسلام کی دعوت میں اس طویل مدت میں چند کس کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا. چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. یعنی اور ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف پیغمبر بنا کر ان میں 50 برس سے کم 1000 سال 950 رہے تو آخر ان کی قوم کو طوفان نے آ لیا اور وہ بدستور نافرمانی کرتے رہے. بار روایت سے کہ لوگوں کی مخالفت صرف زبانی انکار تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ جوش مخالفت میں نوح علیہ السلام کو اس قدر مارتے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور فارفین ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ جاتے، بلکہ افاق و تولی روز وہی دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیتے. خیال کیجئے کہ ہیچ از گفتن انا واپس کشید، ہیچ اندر غار خاموشی خزید. ان بدسلوک کے باوجود کبھی بھی انہوں نے حق بات کہنے سے باغ نہیں موڑی، کبھی خاموشی کی غار میں جاگو اس نے اختیار نہیں کیا.
نوح علیہ السلام کی قوم کے انکار و مخالفت کا یہ علم تھا کہ ایک مرتبہ ایک بڈھا آدمی نوح علیہ السلام کے سامنے لاٹھی ٹینک تو بجایا آیا تھا، اس کا بیٹا جوان تھا۔ بڈھے نے اپنے بیٹے سے کہا، عزیز دیوانی شیخ سے بچنا کہ اس کے دام فریب میں نہ آ جانا۔ اس نے کہا، بابا مجھے اپنی لاٹھی دے۔ پر اس نے لاٹھی لے کر نوح علیہ السلام کے سر پر زور سے ماری کہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ مدعا کہ نوح علیہ السلام اس قدر سخت بدسلوکی کے باوجود حق گوئی سے دستکش نہیں ہوئے، تو ہم صرف انکار کے خوف سے کیوں خاموش رہے؟ اور خاموش رہنا کس طرح کا موضوع بھی نہیں ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام 950 سال ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے، اور پھر ایسی تکالیف برداشت کرنا، ہاں جی، لیکن حق سے منہ نہ موڑنا اور مسلسل دعوت دیتے جانا، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ زاں کی از بانگو غلال سگاں ہی چوا گردت زراہ کارواں، کیونکہ بلا کتوں کے بونگنے اور غل مچانے سے قافلہ کبھی اپنے راستے سے واپس آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا شب مہتاب از غوغائے سب گرد بدر را در سیر لگ، بلا چاندنی رات میں کتے کے شور سے ماہ کامل قدم رفتار محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ مشہور ہے کہ جب چاند طلوع کرتا ہے تو کتے اس کو دیکھ کر بونگتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے، مہنور میں فشاند و سگ بانگ میں زند، سگرا وپس حشم تو بر ماہتاب چیز۔ اس طرح جب کوئی بزرگ جو فلک عرفان کا ماہتاب ہو اپنے فیوز باطن کے بدمار سے لوگوں کو مستنیر کرتا ہے، تو حاسدین منکرین کتوں کی طرز پر بونگنا اور اس کی عیبجوئی کرنا شروع کر لیتے ہیں، مگر اس طرح کتوں کا شروع ہوگا ماہ کامل کی رفتار کو روک نہیں سکتا۔ اس طرح حاسدین منکرین کی بدگوئی بزرگوں کو اپنے حفاظ عام سے باز نہیں رکھ سکتی۔ آگے ارشاد ہے، کتوں کو بھونکنا بمقتضائے فطرت ہے، نہ باختیار خود۔ یعنی نیش اقرب ناز پیکین است مقتضائے طبیعت شئین است، یعنی چاند نور برساتا ہے کہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ میں فشاند نور سگ ہو کند ہر کسے بر حلقت خود میں تند، چاند نور برساتا ہے کہ اس کی فطرت میں داخل تب بو کرتا ہے، یہ بھی اس کی فطرت کا مقتضا ہے۔ یہ چنانچہ ہر ایک اپنی فطرت پر عمل کرتا ہے۔ یعنی خلقت سے فطر مراد فطرت ہے، یعنی کس چیز کی؟ وہ حیات نفسانی جس سے ان کی عین ثابت کی استعداد کے مطابق خاص افعال کا صدور ہوتا ہے، جیسے چاند سے دور افشانی کا صدور ہوتا ہے، کتے سے بونگنے اور غل مچانے کا۔ دوسرے مصرع میں آیت کریمہ کے مضمون کی طرف اشارہ ہے، کل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کیونکہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے، جو ٹھیک راستے پر ہے تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے۔ ہر کسی را خدمت دادا قضا در قرآن مہگو ہرش در ابتلا، قضا و قدر نے ہر شخص کو امتحان کی مسئلہ سے اس کی استعداد کے موافق ایک نہ ایک خدمت سے بر کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی جسے تم عمل کی بجاوری پر قادر ہو سکتے ہو، اور تم پر موت کو مسلط کیا جو برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کرنے کی داعی ہے، کیونکہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا پانے کا وقت آنے والا ہے۔ چونکہ نگزارت سگ آ بانگے سقم من موہم سے ران خود را چون الحلم، جب کتا اپنی اس معیوب آواز کو نہیں چھوڑتا تو ہدایت کار چاند ہو یا اپنے رفتار کب چھوڑتا ہے؟ منکر اپنے انکار منعنات سے نہیں باز آتا۔ اہل اللہ بھی اپنے افاظ انوار علم و حکمت کو ترک نہیں کرتے بلکہ اس کو ترقی دیتے ہیں، جیسے کہ مثال ہے، چونکہ سر کا اثر لگی سر کی افزوں کو ند پس شکر را واجب افزونی بود، جب سرکہ اپنے سرکہ پن کی صفت ان ترشی کو زیادہ کر دے تو قند وغیرہ شیرینوں کو بھی زیادہ ہونا لازم ہے۔ یعنی اگر شر زیادہ ہے تو خیر بھی زیادہ ہونا چاہیے، اصول یہ ہے۔ یہ شکنجبین کی مثال ہے جو سرکہ اور شہد یاقن سے بنتی ہے، اور شکنجبین کا لفظ بھی سرکہ کے وانگبین سے یعنی شہد سے مرکب ہے۔ انگبین کا کاف فارسی عربی میں باقاعدہ تعریف جیم کے ساتھ بدل جانے سے لفظ انجبین بن گیا۔ فرماتے جس طرح سکنجبین کا مزاج اعتدال پر رکھنے کے لیے سرکہ اور قند میں تناسب ضروری ہے، حتیٰ کہ جب سرکہ زیادہ ہو تو ہم تناسب سے قند کو بھی زیادہ کہتے ہیں۔ اس طرح منکرین کے روز میں زیادتی ہو تو اہل اللہ بھی اپنی افاظ علم و حکمت پر زیادہ زور صرف کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جتنا جتنا شر غالب آتا جاتا ہے اتنا خیر کی کوششیں بھی بڑھانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی وجہ سے انسان کو تیز ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ اکثر عورتیں اس مصیبت میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، یہ کبھی شادی بیاہ میں جاتی ہے نا تو اپنا سارا کچھ بس چھوڑ دیتی ہے، مطلب وہ جو ہے نا بالکل ان کے چیزوں کا رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ تو مجھ سے اکثر فون پہ جب بات کرتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ شاہ صاحب
بس معاف کیجیے گا، اس معمولات نہیں ہوئے کہ ان کی شادی تھی، فلاں یہ تھا وہ تھا. تو میں کہتا ہوں شادی میں جتنا گند ہو رہا ہے ہوتا ہے، تو اس گند کو صاف کرنے والا سامان تم ختم کر لیتے ہو تو گند تو بڑھ ہی جائے گا. اس وقت تو زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہ جو معمولات زیادہ ضروری بن جاتے ہیں. اس وقت تم کیوں جو ہے مطلب یعنی بیماری بڑھ جائے تو دوا چھوڑ دو، وہ عجیب منطق ہے. دوائی تو مسلسل ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر اس کے حساب سے ہونا چاہیے. تو یہ باقی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اب ہم معذور ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کو تو ان لوگوں نے مستقل سمجھا ہے نا کہ یہ تو خیر کر رہی ہے نا، آخرت کے لیے جب ٹائم ملے گا تو پھر ہو جائے گا، جب ٹائم نہیں ہوگا تو پھر کیا کہ پھر تو ہم مجبور ہیں نا، پھر تو ٹائم نہیں ہے. بس یہی بنیاد ہے اصل میں کہ آخرت کو پیچھے رکھا ہوئے، مطلب یہ کہ اگر مل جائے وقت مل جائے تو پھر کر لیں گے. میں اس پر ایک لطیفہ اکثر سنایا کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تھے نا ہاسٹل میں، سردیاں تھی، سردیوں کی رات، تو کچھ لڑکے جمع ہو گئے، جی آج چلو چلتے ہیں حلوہ پکاتے ہیں. تو کچھ لڑکوں نے کہا نہیں فلم دیکھتے ہیں. 2 گروپ ہو گئے. کچھ پڑھاکو قسم کے لوگ بھی تھے جو پڑھنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو لمبی راتیں ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا چلو کرتے ہیں، ٹاسک کھیل لیتے ہیں، اگر شعر آ گیا تو حلوہ، خط آ گیا تو فلم، اور اگر سکہ کھڑا ہو گیا تو پھر پڑھ لیں گے. تو نہ سکہ نے کھڑا ہونا ہے اور نہ پڑھنا ہے، نہ نو من تیل ہوگا، نہ رات آنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس قسم کی بات ہے کہ دین کی بات کو اخیر میں رکھا ہے، اگر وقت ملا تو پھر کر لیں گے. اس وجہ سے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پر درود کو سوار کا پیالہ نہ بناؤ. سوار کا پیالہ ہوتا ہے کہ میں وہ جو اس پہ ضرورت پوری کرے پیچھے ڈال لیتا ہے. پھر ہاں جی، یہ تمہارا مستقل عمل ہونا چاہیے. ہاں، انگ بین گر پائے کم آرد زخل اندرا اسکنجبی آیت خلل. اگر شہد سرکہ کسی کم شامل ہو تو اسکنجبین میں خرابی آ جائے گی. اور اس طرح نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ مخالفین کی مخالفت سے اور زیادہ ترقی کرتا تھا. چنانچہ قوم بروے سیرک میری ختن نوحرا دریا فضو میری ختقن. لوگ نوح علیہ السلام پر سرکے کی ترش بولیاں مارتے تھے. وطا الہی کا دریا ان کے لیے اظہار حقائق کا قند اور زیادہ برساتا تھا. قند اورا بد مدد از بحر جود پس سرکا آل عالم میں زبنی فضود. ان کے اظہار حقائق کے قند کو بخشش الہی کے دریا سے مدد پہنچی تھی، اس لیے آل عالم کے سرکہ کے سے نہ گواہ تانوں کے سبب سے وہ اور بھی ترقی کرتا تھا. یہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے پروردگار میں نے اپنے قوم کی رات دن ایمان کی طرف دعوت دی، پھر میرے دعوت دینے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور ہر بار جب میں نے ان کو دعوت دی تاکہ ان کو گناہ بخشتے تو انہوں نے میری بات نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، میرے چہرے نہ دیکھنے کے لیے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اپنی درمی پر قائم رہے اور مغرور ہو گئے. پر میں نے ان کو آواز سے پکار کر کہا، بلایا، پھر ان کو کلم کلہ سمجھایا اور چپ چپا کر بھی ان سے کہا سنا. آگے مقبولان الہی کے پیش صحیح فرمانے کی وجہ بیان فرماتے ہیں. واحد کل الف کے بود آولی بلکہ صدق نست عبدالعلی. وہ وجہ یہ کہ بعض اکیلے انسان 1000 آدمی کا ایسا کام کر سکتے ہیں، اور ایسا اکیلا 1000 کے برابر کون ہوتا ہے؟ وہ خدا کا ولی ہوتا ہے، اور 1000 کا بلکہ خدا بزرگ کا بندہ 100 قرن کے لوگوں کے برابر طاقتور ہوتا ہے. قرن اسی اور بقول 30 برس کے زمانے کو کہتے ہیں، اور عام میں صدی مراد ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ایک صدی میں جس قدر لوگ ہیں ان سے چند لوگ کے برابر اس ولی کی طاقت ہوتی ہے. عبدالعلی سے مراد عارف کامل ہے، جس کو اپنے صحابہ کی تمام مخلوق پر
فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں تعالیٰ کے اپنے اسم علی اور صفت علو کے ساتھ متجلی ہے، جس نے اس کو باقی تمام مخلوق سے علی بنا دیا۔ آگے مثال کے ذریعے اس ولی کے علو کی وضاحت فرما دے۔ خم کی از دریا درو راہ شود پیش او جی خونہا زانو زند۔ جب مٹکے میں سمندر سے پانی آنے کا راستہ ہو تو اس کے سامنے جہوں کی سے دریا ادب سے گھٹنا ٹیکنے لگے۔ یعنی مٹکے میں سمندر سے پانی آ رہا ہو مسلسل، تو پھر تو دریا جہوں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ یعنی عام طرح ندی نالوں کا پانی موسم بموسم اترتا اور کبھی خشک ہوتا رہتا ہے، مگر سمندر ہر موسم میں موجودہ رہتا ہے۔ پر جس مٹکے میں سمندر سے پانی براہ راست آ رہا ہو، ظاہر اس پانی کا پانی کبھی کم یا نابود نہیں ہوگا، اس لیے وہ تمام دریاؤں ندی نالوں سے افضل ہے۔ اس طرح جس شخص کو حضرت حق سے علوم معارف برکات و فیوز براہ راست حاصل ہوتے ہوں، وہ ان لوگوں سے افضل عرف ہے جن کو فضائل بالواسطہ پہنچتے ہیں، اور وہ بنا تمام دریا حسی کے ذکر کے بعد دریا معنوی یعنی فیض باری کا ذکر آتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، یعنی ایک شخص ہوتا ہے وہ کتاب سے پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، تو کتاب تو ختم ہوگا، لیکن جو اس پہ دل پہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، اس کا تو سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان میں لکنت نہیں تھی، لیکن جس وقت بیان فرماتے تو لکنت آ جاتی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کی ویسے بات چیت میں لکنت نہیں ہے لیکن بیان کرتا ہوگا لکنت شروع ہو جاتی ہے، اور میں کیا کروں؟ جس وقت میں کوئی بات کرنا چاہوں تو بیان میں تو ایک ایک لفظ کے 14 مترادفات سامنے آ جاتے ہیں، تو میں سے پھر مجھے چننا پڑتا ہے، تو چننے سے لکنت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اتنا علوم وارد ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ان نے کہاں سے پڑھا ہے اتنے سارے علوم، یہ کہاں سے پڑھے؟ اور میں پڑھا تو ادھر سے جہاں سے ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن کیا کرے اللہ تعالیٰ بعض کے لیے سوئی کے ناکی کے برابر علم کو کھول دیتے ہیں، بعض کے لیے سمندر کے برابر، تو اس میں ہم کیا کر سکتے؟ یہی علم لدنی کا وہ ہے کہ جن کو اللہ پاک علم لدنی کے سمندر سے ملا دے پھر اس کی مطلب کمی نہیں ہوتی۔ خاصا دریا کے دریا ہما چو شنیدن آمثالو دمدما شد بانے شان تلخزی شرم خجل ایک کے کریں شد نام اعظم با عقل۔ خصوصاً وہ معنوی سمندر اپنے متصل خم کو بے پایانی بخشنے والا ہے، جس کے بارے میں جب ان حسی ظاہری دریاؤں نے اپنی تمثیل و شہرت سنی تو اس شرمندگی و ندامت سے ان کا منہ بے مزہ ہو گیا کہ ایک بڑی ہستی کا نام حقیر چیز کے ساتھ لیا گیا۔ یعنی فیض باری کے لیے عموماً دریا و سمندر کی مثال مشہور ہے، اور اوپر کے شعر خم کے دریا میں بھی دریا کا ذکر بطور تمثیل ہے، مگر شہرت و تمثیل کو سن کر سمندروں اور دریاؤں کو اس بات پر ندامت سے بدمزگی محسوس ہوئی کہ ایک طرح کے لیے ہماری مثال پیش کی جا رہی ہے۔ چنس پر خاک راب عالم پاک، یعنی یہ کیسے مثال ہے؟ مطلب ظاہر دریا کیا چیز ہے، سمندر کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے۔ آگے اسی مایوس کی تائید مفرات ہیں، در قیران ای جہاں با آ جہاں ای جہاں از شرم می گردد جناں۔ اس عالم کے ساتھ اکٹھا ہونے سے عالم شرم سے بھاگ نکلتا ہے، یعنی اس عالم جو ہوتا ہے اس کے سامنے اس عالم کی کیا عزت ہے؟ بھائی دیکھو، تھوڑا سا آپ اوپر جائیں جہاز میں تو آپ کو بھی زمین کا کرو نظر آئے گا، زمین آپ کو چپٹی نظر نہیں آئے گی بلکہ کرو کی صورت میں نظر آئے گی جب جہاز اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اور اوپر جاؤ تو یہ بالکل گیند کی طرح، فٹ بال کی طرح نظر آ جائے گی جیسے راکٹ میں، اور اوپر چلے جاؤ تو اور مطلب چھوٹا فٹ بال کی طرح نظر آئے گی، جیسے ہمیں چاند نظر آتا ہے، جیسے ہمیں سورج نظر آتا ہے۔ اس طرح مطلب ہے کہ ہمیں
وہ گول نظر آئے گی، اور اوپر جاؤ تو پھر بہت چھوٹا سا گیند سا نظر آئے گا، اور اوپر جاؤ تو اور بھی چھوٹا نظر آئے گا، حتیٰ کہ ایک حد پہ جا کے بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں جی، یعنی ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے مطلب نظر کی بات ہے کہ کہاں سے ہو رہی نظر۔ تو کسی کو اگر چونٹی کی نظر ہے تو اس کے لیے تو یہ کمرہ بھی بہت بڑا ہے، اور کسی کی نظر ادھر کی نظر ہو تو پھر اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ اصل میں اس دنیا کو میں لے رہا ہوں، تو اور نکل جاؤ اس سے مطلب سوچ کے لحاظ سے، تو پھر آپ کو یہ کائنات کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں وہ بھی کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، قافلہ تک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماں و مشتری کو ہمیں نہ سمجھاتا میں۔ مطلب ایک یہ چیز ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات ہے۔ مشتری بڑا سیارہ ہے، اس کا نام لیا ہے، چاند کا نام لیا ہے۔ چاند تو قریب ہونے کی وجہ سے بڑا نظر آتا ہے، مشتری زمین سے بھی بڑا ہے سیارہ ہے۔ ہاں جی، اس میں کئی زمینیں آ سکتی ہیں۔ تو مہر و ماں و مشتری، سورج اور چاند اور مشتری، ان کو ہمیں اپنا سمجھ سے وہ تو بہت پیچھے رہ گئے۔ تو یہ بات ہے۔ در قیران ای جہاں با آ جہاں، ای جہاں از شرم می گردد جہاں۔ سبحان اللہ۔ اوپر جو فیض الہی کا ذکر ہے، اس سے مراد مرتبہ فعل خاص حق ہے۔ اگر اس طرح صفت حق ہے نہ کہ صفت حق کہ علم بمانی ما سوا کا جز نہیں، حالانکہ یہاں لفظ آ جہاں میں اس دریائے فیض کو بھی جزو عالم کہا ہے۔ این عبارت تنگ و کاثر رتبت است، ورنہ خسرا با اخسچے نسبت است۔ یہ عبارت جس سے فیض الہی اور اس سے مستفید ہونے والے بندوں کی تعریف مقصود ہے، تنگ اور کم رتبہ ہے، اس لیے یہاں تمثیل سے کام لینا پڑا۔ ہم کیوں یہ تمثیل پیش کرتے؟ کیونکہ در حصی کسی حقیر چیز کو ایک صفت الہی سے خاص الخاص عمل کے ساتھ کیا نسبت؟ ان فیض الہی کی بے پایانی اور فیض سے مستفید ہونے والے کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے الفاظ میسر نہیں آتے، اس لیے دریا خم کی تمثیل کا تکلف کرنا پڑا، ورنہ تمثیل کو ممثل لہو سے کیا نسبت؟ وہ کجا اور یہ کجا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس بات سے مطلق زبان یا لغت یا بولی مرادے جو عموماً ذوقی وجدانی امور و غیب کے معاملات کو دائرہ بیان میں لانے سے قاصر ہے۔ ایسی صورت میں اکثر تمثیل سے کام لینا پڑتا ہے، اور پھر بھی امر مقصودی کی پوری اہمیت بیان نہیں ہو سکتی۔ پہلے مسئلے میں تمثیل پر مجبور ہونے کا عذر ہے، دوسرے مسئلے ورنہ میں بطور اضراب اس تمثیل کے نامناسب ہونے کے اعتراف ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عبارت سے مذکور تمثیل مراد ہو، پھر مطلب یہ ہوگا کہ مثال تنگ اور کم رتبہ ہے۔ اگر تنگ و کم رتبہ ہے تو یہ بتائیے کہ خس کو اخذ سے کیا نسبت؟ خس کو اخذ کے ساتھ، اخذ جو چن ہو گیا وہ خاص طور پر، اور خس جو کچھ بھی نہیں تنکر، یعنی خس حضرت پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا وہ ان کا جو پوتا تھا، پڑ پوتا، کیا نام تھا اس کا، نصیر الدین صاحب، یہ نے واقعہ سنایا، ہمیں خود سنایا۔ کہتے ایک شخص آیا اور ہمارے پردادا ان سے کہا کہ تسی دیسی، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں اللہ دیسی۔ تو کہتے اس نے پھر کہا کہ تسی دیسی، انہوں نے کہا میں نہیں اللہ دیسی۔ جب بار بار کہا تو کہتے انہوں نے اس کو ادھر گردن سے پکڑا اور نیچے لے گئے۔ تو کی نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا خس نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا خس نہیں، وہ کک نظر آ رہا ہے، کک نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے سامنے کک بھی نہیں سا۔ ہاں جی، مطلب یہ بات ہے۔ تو خس اور اخذ اس کا کیا مثال ہے؟ ہاں جی، ماشاء اللہ، جس پر تمثیل مشتمل ہے۔ غرض جب اس عالم فانی کے ذریعے حقیر سے ساتھ اتصال ہو جانے سے اس مٹکی کے پانی میں بے پایا پانی پیدا ہو جائے، تو اس عالم عظیم کے ذریعے عظیم کے ساتھ اتصال ہو جانے کے باوجود اس مورد فیض کا عزم و ہمت کیوں منقطع ہو؟ آگے پھر رجوع ہے مضمون صاحب کی طرف۔
چونکہ نگزار سگا بانگے سقم من مہم سیران خدرا کے حلم زاغدر روز نہ رہے زاغا زند بلبل از آواز خوش کے کم کند. یعنی کوا انگور کے بعد میں کووں کی سکائے گائے کرتے تو بلبل اپنا چاٹ کب بند کرتا ہے؟ اور انکار اپنی جگ مارتے جاتے ہیں تو تحقیق بھی اپنا فرض ادا کرتے جاتے ہیں. پس خریدار است ہر یک را جدا در مزاد یفعل اللہ ما یشاء. پس اللہ تعالیٰ کے مشیت کے بازار ہر ایک بڑی بری چیز کا ایک خریدار موجود ہے. کوئی منکرین کے انکار کو پسند کرتا ہے، کوئی اہل حق کی گوئی کو. ہر ایک کو لوگ مل جاتے ہیں. جو انکار کرنے والے ان کو بھی لوگ مل جاتے ہیں کہ تو غامدی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. زبردست ہے، زبردست تحقیق ہے، کیونکہ ان کے نفس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے. اور جو ان کو جواب دینے والے ہوتے ہیں ان کے بھی ساتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کیا زبردست جواب دے دی. ہاں جی، یہ مصر ثانی آیت قرآنی پر مشتمل ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے. اس میں اس بات کی تنبیہ کہ نیک لوگ کا نیک بات اختیار کرنا اور برے لوگ کا برائی پسند کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی ہے، جس میں سدھا حکمت مرکوز ہے. ان کا اجمالاً اعتقاد کافی ہے، تفصیل کیا نہ گنجائش ہے نہ چندہ ضرورت. مولانا بہرور نے اس مسئلے کو خوب بسط و اتناب کے ساتھ لکھا ہے. آگے چند مثالوں کے اس بیان کی تاکید تائید فرماتے ہیں. نقل خارستہ غذائی آتشس بوئی گل کو وقت دماغی سرخوشست. واہ کیا بات ہے. یعنی جاڑ جنکار کا کاجا آگ کی خوراک ہے اور پھول کی خوشبو پاکیزہ دماغ کی غذا ہے. ہاں جی. گر پلیدی پیش ماں رسوا بود خوک وہ سگرا شکر وہ حلوا بود. اگرچہ گندگی ہمارے نزدیک قابل نفرت ہے مگر سور اور کتے کے لیے وہ شکر و حلوا ہے کی طرح مرغوب ہے. کوئی انکار کو پسند کر دے، کوئی تصدیق کو حق پر آماد ہے. گر پلیداں این پلیدی ہا کنند اب رہا برپاک کردن نیتنند. گندے لوگ یہ گندگی موقع پہ واقع کرتے رہتے تو بادل بھی ان کو صاف کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی مدعی کہ اگر منکرین اپنے انکار کی گندگی پھیلاتے تو اہل تحقیق بھی ان کے ناپاک اثر کو زائل کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ اہل تحقیق کا کام کس قدر عام و ضروری ہے. پھر کیوں منکرین کے انکار سے گھبرا کر کلمت اللہ کی سکوت اختیار کیا جائے. ترجمہ بے موقع لفظ مقدر نکالا گیا. اس میں نقطہ ملحوظ ہے کہ مطلق گندگی گرانا گندے لوگوں سے مخصوص نہیں، بلکہ مثال میں جو گندگی مراد ہے وہ مقتضی بشریت ہے جس پر ابرہا کا کرینہ شہید ہے. اور بشریت میں پاک و ناپاک سب لوگ شریک ہے. البتہ بے موقع گندگی گرانا جس میں چلتے راستے درخت کے سائے نہر کے کنارے کی پرواہ نہ کی جائے گندے اور بدفطرت لوگوں کا شیوا ہے. اور یہی نامہذبانہ فعل انکار حق کی مثال ہو سکتا ہے. آگے اس کی ایک نظیر موجود ہے. ور جہان پرشود از خار و خس آتش مخوش کند در یک نفس. اگر سارے جہاں جنکار سے برجے تو آگ ایک لمحہ میں اس کو پونک کر نابود کر دے. گرچہ مارا زہر افشاں می کنند ورچ تلخاں مان پریشاں می کند نہ لہا بر کوہ کندو شجر کندو وہ شجر می نہند از شہد انبار شکر. اگر سام زہر ٹپکاتے ہیں اگرچہ تلخ چیزیں ہم کو ناگوار ذائقے سے پریشان کرتی ہیں مگر اس کے مقابلے میں شہد کی مکھیاں پہاڑ اور ناچ کے کوٹے اور درخت میں شہد کی شیرینی کا ڈیر لگاتے ہیں. یعنی شہد کئی قسم کے زہروں کا تریاک ہے، اس لیے فارسی میں اس کو بمانی تریاک بھی کہتے ہیں. اس لحاظ سے اس کو یہاں زہرمار کا جواب قرار دیا گیا کہ شیرینی بھی اس قسم کی شیرینی پر فائق ہے. اس اعتبار سے وہ تلخ اشیاء کے مقابلے میں رکھا گیا. مدعا ہے کہ اگرچہ اہل انکار اپنے انکار کا زہر پلاتے رہتے ہیں مگر حق بھی اپنے انفاس ذکیہ سے ان کے اثر کو ظاہر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں. زہرہا ہر چند زہری میں کنند زود تریاقات شاں بر میں کنند. زہر ہر چند زہریلا اثر کرتے ہیں مگر تریاق بھی فوراً ان کے اثر کو ظاہر کر دیتے ہیں. یعنی یہاں تک مقصود کلام یہ تھا کہ منکرین کے ذکر چکانی پر اہل حق کو بھی برابر تریاق رسانی کے کام میں مستعد رہنا چاہیے. ہاتھ میں ضمناً زہر و تریاق نیش و نوش پلیدی و پاکی خار و گل کے تقابل و تخالف کا ذکر آ گیا تھا. اب اس ضمنی مضمون کو قصدیں بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ باقی بعد میں ہو جائے گا کیونکہ لمبا ہو جائے گا. اللہ جل شانہ ہمیں حضرت کی فیض برکات سے وافر حصہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.